خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ وہ دنیا میں اپنے نبی بھیجتا ہے۔ ہر ایک زمانہ میں جب فسق و فجور اور بے راہ روی اپنی عروج پر پہنچ جاتی ہے تو وہ قوم کی اصلاح کے لیے مرسلے بھیجتا ہے، جو بنی نوع انسان کی نجات کا مقصد لے کر مبعوث ہوتے ہیں، لیکن اپنی ہی قوم کے ہاتھوں دکھ اور ذلت اٹھاتے ہیں۔ ہر بعثت کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ دوبارہ دہرایا جاتا ہے، جب ہر شیطان صفت یہ کہہ کر ان کا انکار کرتا ہے کہ انا خیر منہ، یعنی میں تم سے بہتر ہوں۔ دنیا میں اب تک 1,24,000 نبی آئے اور بے شمار ولی گزرے، لیکن اس کے باوجود جب کوئی نیا شخص روح القدس پا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو لوگ اسے انہونی سمجھ کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ بقول شخص اس دیدہ حیراں کی حیرانی نہیں جاتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روح القدس کے اترنے کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ چنانچہ فرمایا، یہ خیال مت کرو کہ خدا کی وحی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے، اور روح القدس اب نہیں اتر سکتا بلکہ پہلے زمانوں میں ہی اتر چکا۔ اور میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہر ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے مگر روح القدس کے اترنے کا کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ تم اپنے دلوں کے دروازے کھول دو تو ان میں وہ داخل ہو۔ تم اس آفتاب سے خود اپنے تئیں دور ڈالتے ہو جبکہ اس شعاع کے داخل ہونے کی کھڑکی کو بند کرتے ہو۔ اے نادان، اٹھ اور اس کھڑکی کو کھول دے، تب آفتاب خود بخود تیرے اندر داخل ہو جائے گا۔ جبکہ خدا نے دنیا کے فیضوں کی راہیں اس زمانہ میں تم پر بند نہیں کیں بلکہ زیادہ کیں، تو کیا تمہارا ظن ہے کہ آسمان کے فیوز کی راہیں جن کی اس وقت تمہیں بہت ضرورت تھی وہ تم پر اس نے بند کر دی ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ بہت صفائی سے وہ دروازہ کھولا گیا ہے۔ اب جب کہ خدا نے اپنی تعلیم کے موافق جو سورہ فاتحہ میں سکھلائی گئی کہ گزشتہ تمام نعمتوں کا تم پر دروازہ کھول دیا ہے، تو تم کیوں ان کے لینے سے انکار کرتے ہو؟ اس چشمہ کے پیاسے بنو کہ پانی خود بخود آ جائے گا۔ دودھ کے لیے تم بچوں کی طرح رونا شروع کر دو کہ دودھ پستان سے خود بخود اتر آئے گا۔ رحم کے لائق بنو تا تم پر رحم کیا جائے، اضطراب دکھلاؤ تا تسلی پاؤ، بار بار چلاؤ تا ایک ہاتھ تمہیں پکڑ لے۔ کشتی نوح صفحہ 25۔ مذہبی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے زمانہ کے نبی پر ایمان لانے والی قوموں میں ایک اور بیماری بہت عام ہے کہ وقت گزرنے کے بعد وہ اس عقیدہ پر پختہ ہو جاتے ہیں کہ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ مسلمان قوم نے بھی اس فاسد عقیدہ کو حرز جاں بنا لیا کہ اپنے بے خواب کواڑوں کو مقفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ جب میری قوم یہودیت کے رنگ ڈھنگ اختیار کر لے گی تب اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے ایک مسیح کو مبعوث فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مسیح اور مہدی بن کر تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے بارش کی طرح ان پر وحی نازل فرما کر اس بے بنیاد اور فاسد عقیدہ کو پرزے کر دیا۔ لیکن وائے حسرت کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قوم بھی دوسری قوموں سے پیچھے نہ رہی۔ وہ بد عقائد جو امت مسلمہ میں 1300 سال میں رائج ہوئے، وہی گندا عقیدہ جماعت احمدیہ قادیان میں بھی صرف 100 سال میں ایک مضبوط جڑ پکڑ گیا، اور جماعت احمدیہ قادیان کے محمودی خلفاء اور چند علماء اس مردود اور بدبخت عقیدہ پر انتہائی دیدہ دلیری سے قائم ہیں کہ اب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی روح القدس پا کر کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ ایسی بدبخت جماعت ہے کہ اس نے خدا تعالیٰ سے انتخاب کا حق چھین کر اپنے چند منظور نظر لوگوں کو دے دیا،
اور ببانگ دہل یہ اعلان کر دیا کہ اب آسمان سے کوئی نہیں آئے گا، اب صرف اور صرف ہماری بدمعاشی اگلے 1000 سال تک چلے گی۔ بدمعاشی ان معنوں میں کہ ان کا معاش یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے بھولے لوگوں کی جائیدادوں پر حضرت مسیح موعود کے نام پر قبضہ کر رہے ہیں، اور اب یہ خلفاء اور علماء اپنے اس بدبخت، مردود اور قابل نفرت عقیدہ سے معصوم احمدیوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جو اپنی لا علمی اور خوش عقیدگی میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ ان کی غلامی پر مجبور ہیں۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ ہمارا قادر مطلق خدا توحید پر پڑنے والے اس عظیم ڈاکے پر چپ رہتا اور اپنے بندوں کی ہدایت کا انتظام نہ فرماتا؟ چنانچہ آج پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح القدس پا کر وہ موعود مسیح ہمارے پاس موجود ہے، جس کی آمد کی خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں دی تھی۔